السلام علیکم ناظرین، کورلس عثمان سیزن 3 کی ایپیسوڈ 1 جاری ہو چکی ہے، جس میں رونما ہوئے ہیں کچھ نئے واقعات۔ ناظرین، ایپیسوڈ کے آغاز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عثمان اور اس کے سپاہی نیکولا کے قلعے کی فوجی وردی میں ملبوس دریا میں شال کے اوپر چلتے ہوئے کسی شخص کا انتظار کر رہے ہیں اور اس شخص کو اپنے قبیلے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ شخص ایک پوپ گریگر نامی آدمی ہے جو بڑی تیزی سے دریا کے ساحل پر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ شخص گورنر روگاتوس کے قلعے جانا چاہتا ہے۔ جیسے ہی پوپ دریا کے ساحل پر پہنچتا ہے تو عثمان کا سپاہی جرکتائی گورنر روگاتوس کا آدمی بن کر پوپ کو ویلکم کہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جناب، مجھے گورنر روگاتوس نے بھیجا ہے، آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو قلعے لے کر جاتا ہوں۔ پوپ کے سپاہی جرکتائی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ یہ گورنر روگاتوس کا آدمی نہیں ہے، اس لیے جرکتائی سے پوچھتے ہیں کہ پیارے دوست، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو جرکتائی آگے سے کہتا ہے کہ ہم ساحل پر جا رہے ہیں، لیکن پوپ کہتا ہے کہ ہم نے تو جنگل میں جانا تھا۔ اس پر پوپ کے سپاہیوں کو جرکتائی پر شک ہو جاتا ہے تو جرکتائی کی تلاشی لی جاتی ہے۔ جرکتائی سے ایک چمچ برآمد ہوتا ہے جس پر کائی قبیلے کا نشان بنا ہوتا ہے۔ اس پر پوپ اور اس کے سپاہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک ترک ہے اور ہمیں گرفتار کر کے اپنے قبیلے لے جانا چاہتا ہے۔ اس پر پوپ جرکتائی کے ہاتھ باندھ کر اس کو دریا میں شال سے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان کا سپاہی سنگرتکن عثمان کو خبر دیتا ہے کہ جناب، کشتی اس طرف نہیں آ رہی۔ اس پر عثمان اور اس کے سپاہی پریشان ہو جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ جرکتائی کو شال سے نیچے دریا میں پھینک دیا گیا ہے، اور اس پر عثمان کے لشکر میں موجود آئگل خاتون کافی پریشان دکھائی دینے لگتی ہیں۔ دوسری طرف پوپ دریا کے ساحل پر پہنچتا ہے تو گورنر روگاتوس کے آدمی اس کے انتظار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس دوران اچانک ایک لشکر کٹیلین فرقہ نمودار ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ لشکر عیسائیوں کے سب سے بڑے شہنشاہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، جس کا مقصد پوپ کو گرفتار کر کے شہنشاہ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ یوں کٹیلین فرقہ اور گورنر روگاتوس کے سپاہیوں میں ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ اس لڑائی میں روگاتوس کے سارے سپاہی مارے جاتے ہیں۔ یوں پوپ کٹیلین فرقہ کی گرفت میں آ جاتا ہے، لیکن عثمان اور اس کے سپاہی پوپ کو کٹیلین فرقہ سے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس پر پوپ عثمان کا شکریہ ادا تو کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ تمہارا نام بہت سنا ہے اور مغربی ممالک کے کلیساؤں میں تمہارے لیے بد دعائیں ہو رہی ہیں۔ عثمان پوپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اب آپ کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان کے ہاتھوں میں ہیں، اور یوں پوپ کو عثمان کے کائی قبیلے لے کے جایا جاتا ہے۔ دوسری طرف گورنر روگاتوس کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ کٹیلین نامی فرقہ نے پوپ کو گرفتار کر لیا ہے تو وہ خاصا پریشان دکھائی دیتا ہے، لیکن اصل میں اس کو نہیں پتا ہوتا کہ پوپ عثمان کے پاس ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ گوکچے خاتون ملہان خاتون کو بتاتی ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ بالا خاتون امید سے ہیں۔ اس پر ملہان خاتون بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا اللہ، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ دوسری طرف اناگول قلعے میں نیکولا کی دعوت پر گورنر روگاتوس اور میکائل کوسس کی ملاقات ہوتی ہے۔ روگاتوس پوپ گریگر کے بارے میں کہتا ہے کہ میں پوپ کو بہت جلد ڈھونڈ لوں گا، تو اسی وقت نیکولا کہتا ہے کہ اگر پوپ ہم تینوں میں سے کسی کے پاس نہیں تو پھر وہ ضرور عثمان کے پاس ہے۔ دوسری طرف میکائل کوسس نیکولا سے عثمان کی بہادری کا پوچھتا ہے کہ ہمیں بھی بتاؤ کہ عثمان کیسا بہادر آدمی ہے، تو نیکولا کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عثمان کے بیٹے اورہان کی خوشی میں ایک شاندار دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے، جس میں تمام سرداروں اور کائی قبیلے کے سپاہیوں کو مدعو کیا جاتا ہے اور بران ایلف کو ایک چھوٹی سی نظم گانے کو کہا جاتا ہے، جو کہ اس محفل کو ایک سماں باندھ دیتی ہے۔ دوسری طرف ملہان خاتون کو ایک بھیانک خواب آتا ہے، جس میں وہ دیکھتی ہیں کہ بالا خاتون کے بیٹے نے ان کے بیٹے کو تیر مار کر مار ڈالا ہے، جس پر ملہان خاتون چیختی اور روتی ہیں، لیکن یہ ایک خواب ہوتا ہے، اور جب وہ خواب سے بیدار ہوتی ہیں تو اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں اور اسے گلے لگا لیتی ہیں۔ دوسری طرف عثمان اپنے سرداروں کے ساتھ مل کر ایک بیٹھک کرتا ہے، جس میں عثمان مزید اتحاد پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم متحد رہے تو ہم اس طرح اور بھی کامیابیاں حاصل کرتے جائیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف اس سیزن میں شامل نیا کردار ترگت ایلب قسطنطنیہ سے واپسی آتے ہوئے گورنر میکائل کوسس کی بہن کو گرفتار کر لیتا ہے اور اس کو اپنے قبیلے لے جاتا ہے۔ ناظرین، ترگت کا میکائل کوسس کی بہن کو گرفتار کرنے کا مقصد میکائل کوسس سے اپنے وہ سپاہی واپس لینا ہے جو میکائل کوسس نے گرفتار کیے ہوئے تھے۔ میکائل کوسس کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس کی بہن کو گرفتار کر لیا ہے تو وہ سیدھا الزام ترگت پر لگاتا ہے اور اپنی بہن کی واپسی کے لیے کائی قبیلے کے سردار عثمان کے پاس آتا ہے اور عثمان کو کہتا ہے
کیا آپ کی سلطنت میں یہ کام کسی کو زیب دیتا ہے کہ کسی عورت کو گرفتار کر لیا جائے؟ عثمان کے پوچھنے پر میکائیل کوسس بتاتا ہے کہ ایک ترک سردار ترگت ایلپ نے میری بہن کو گرفتار کیا ہے۔ عثمان میکائیل کوسس کو یقین دلاتا ہے کہ آپ کی بہن کو زندہ واپس لایا جائے گا، آپ مجھ پر اعتماد کریں۔ ناظرین، اس کے بعد عثمان ترگت کے قبیلے آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم نے ماری نامی خاتون کو اغوا کیا ہے؟ تو ترگت جواب دیتا ہے کہ میکائیل کوسس نے میرے سپاہیوں کو گرفتار کیا تھا، اگر وہ میرے سپاہی مجھے واپس کر دے تو میں اس کی بہن کو واپس کر دوں گا۔ اس پر عثمان ترگت کو یقین دلاتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور تمہیں تمہارے سپاہی زندہ واپس ملیں گے۔ ناظرین، عثمان کے سپاہی جب ترگت کے سپاہیوں کو قلعے سے واپس لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو ان پر رستے پہ حملہ کیا جاتا ہے، اور یہ حملہ میکائیل کوسس کی جانب سے ہی کروایا جاتا ہے، جس میں ترگت ایلپ کے تمام سپاہی شہید ہو جاتے ہیں اور ان کی لاشوں کو عثمان کے قبیلے میں لایا جاتا ہے، اور عثمان وہ لاشیں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ ناظرین، ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا ترگت ایلپ اب عثمان پر اعتماد کرے گا کیونکہ اس نے عثمان کے کہنے پر ہی ماری کو میکائیل کوسس کے حوالے کیا تھا؟ دوسری طرف ملہان خاتون بالا خاتون سے پوچھتی ہے کیا آپ امید سے ہیں؟ تو بالا خاتون پریشان ہو کر پوچھتی ہیں آپ کو کس نے بتایا؟ اس پر ملہان خاتون بتاتی ہیں کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ اورحان کا ایک بھائی ہوگا۔ ناظرین، عثمان کو ایک زور کا جھٹکا اس وقت لگتا ہے جب اس کے پسندیدہ گھوڑے کاریل کو کسی نے زہر دے کر مار دیا ہے۔ اب قبیلے میں یہ غدار کون ہے جس نے یہ کام کیا ہے، یہ تو آگے چل کر ہی پتہ چلے گا۔ ناظرین، یہ وہ واقعات تھے جو اس ایپیسوڈ میں رونما ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔